تو اللہ نے آخروں سے اللہ دین اللہ ان کو آپ جنت میں داخل کریں گے. کہ اللہ میں وہ صلاحیت میرے پاس ہے نہیں، نہ میرے پاس اہلیت ہے، اللہ وہ سب مجھے عطا فرما دی جس کی برکت سے آپ مجھے مانگنا چاہیے. آیتیں پڑھ کے نا، آیتیں پڑھ کر کہ اللہ یہ صرف آیتیں مانگی کہ مسلمانوں کے لیے یہ ہونی چاہیے شان کہ اللہ میرے پاس میرے اندر تو ہے نہیں، آپ عطا فرما دیجیے. میں اپنی نہ اہلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ کچھ بھی نہیں، اپنے فضل عطا فرما دیجیے بس. نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. 5 منٹ کا مدرسہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، خاندان اور پرورش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مشہور اور عزت دار خاندان قریش میں ماہ ربیع الاول پی کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور دادا عبد المطلب نے اس در یتیم کا نام محمد رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی، جو عزت اور شرافت میں قریش کی تمام خواتین میں باعزت سمجھی جاتی تھی. عرب کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تقریباً 4 سال ہوئی. اس کے بعد والدہ محترمہ کے پاس مکے واپس آ گئے. صرف 2 سال ہی میں والدہ کے سائے میں رہ پائے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ عجیب واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت ایمن کے ساتھ تو آپ قبر میں لپٹ گئے اور رو رہے ہیں، اماں کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبد المطلب نے سنبھالی. 2 سال ہی گزرے کہ ان کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا. اللہ اکبر. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی. پھر آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری حقیقی سزا ابو طالب کی سر آئی. حضرت ابو طالب جو ہے، حضرت تھانوی اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ابو طالب کہنے کا دل نہیں چاہتا، حالانکہ مسلمان ہی تھے، لیکن حضرت ابو طالب کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی ان کو کہ ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی وجہ سے چلے گئے، تو یہ تو دشمن تھے نا سارے ابو جہل وغیرہ، تو آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے کھانے کہا سب تیار ہو جاؤ، ہتھیار لگا کے جو ہے کہ اس کا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بھتیجے کو ہوں، اور نکل گئے بھائی. اور ان کے بعد جائے گا کہ اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو بتا دوں گا، تم جانتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر آپ نے کھانا کھایا. اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے تھے اس وقت تک، اور آپ کی برکت سے کھانا جب پورا ہو جاتا تھا. ایسی حلیمہ سعدیہ کی جو واقعہ ہے کہ جب وہاں قحط تھا تو ساروں کی جو ہے بکریاں جو ہے وہ جاتی تھیں، ایسی آ جاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسی تھی کہ آپ کی برکت سے وہ جو حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں ہوتی تھیں وہ جو آتی تھی دودھ سے تھنوں سے بھری ہوتی تھی، وہ کہتی وہیں چراؤ جہاں ہی چرا تھا، وہاں تو کچھ اور ہی رکھا تھا. لا الہ الا اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آپ گئی ہیں، جب لے کے آئی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ جو وہ تھا خچر تھا، بہت ہی لاغر تھا، چل نہیں پا رہا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا، یعنی اپنے ساتھ بٹھا لیا، تو خچر آئے خوشی مارے اس کے وہ نکل گئی، نصیب کھل گیا نا. تو ایسا بھاگ رہا تھا کہ سب پیچھے رہے، کہہ رہے یہ وہی خچر ہے، یہ آپ کی برکت تھی. لا الہ الا اللہ. انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں نہ تو ہوا کے انتظام میں روشنی کا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں بچوں کو پالتا ہے. اس کی آنکھیں بناتا ہے، اس کے کانوں کو بناتا ہے، کانوں کے پردوں کو بناتا ہے، اس کے ننھے منھے ہاتھوں کو بناتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو بناتا ہے، ناخنوں کو بناتا ہے، غرض یہ کہ ہر چیز کو بناتا ہے. پھر اسی اندھیرے میں اس کی شکل و صورت بھی بناتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا ہے، اور وہی وہ ذات ہے
جو پیٹ میں تمہارے اسی شکل صورت کو بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ فائدہ، رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھا ہو تو بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ وتر میں کون سی صورت پڑھنا مسنون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی کفالت و جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یقیناً داخل کریں گے، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس پر مغفرت نہ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ ہوگا تو اتنی جو ہے نیکیاں ملتی، اور جو ہے کہ اس کا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پہ ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ آج عام ہے، جہاں لوگ بیٹھیں گے نا تو وہ جو ہے کسی نہ کسی کی بات کریں گے، اس لیے غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ کسی تیسرے کی بات ہی نہ کی جائے، اپنی بات کریں۔ ایک اللہ والے تھے، کوئی ان سے دوستی کرنے آتا ہے تو کہتا ہے پہلے معاہدہ کر لو کہ میرے یا اپنے مطلب کسی کی بات نہیں کرو۔ تو لازمی جب آپ دوسری کی بات نہیں کرے گا تو کہنا ہاں بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ ایک بات کے آپ پوری اس کی جو پرانی باتیں جو اس کو وہ توبہ بھی کر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ غیبت تمہیں اس کو غیبت بھی نہیں سمجھتے۔ پہلے میں تو اس کو منہ پہ کہہ دوں گا، ارے بھائی منہ پہ کہنا ایسی بات جو اس کو آپ کہیں تو اس کو بری لگے، وہی غیبت تو ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر وہ بات نہ ہو تو وہ بہتان ہے، اور بہتان اللہ اکبر کا جو رہیں گے سب جہنم میں سب سے آخر درجہ ہوگا، جس میں جہنم کے پیپ اور ولادتیں جمع ہوں گی، وہ اس جگہ پہ رہے گا جو بہتان لگائے کسی مسلمان کو بلا سبزی کے۔ اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہوں، اسی کا خیال دن میں رہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اسی کی اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جو ہے وہ جو بھی آپ کے مقدر میں وہ آپ کو مل کے رہے گا، مفہوم ہے۔ اور جو رزق اور موت ایسے ساتھ ساتھ ہیں جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے، جیسے موت پیچھے ہے نا ایسے رزق پیچھے، جب تک کہ آپ کا رزق پورا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی۔ ایک شخص جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اب تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ آ جاتے تھے تو بیٹھے ہوئے تھے تو اس شخص کو گھور گھور کے دیکھنے لگے تو وہ گھبرا گیا، تو اس نے کہا وہ سرحدی جزیرے یعنی جو نا سری لنکا ادھر رہتا تھا غالباً، تو اس نے کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے، آپ مجھے وہاں پہنچا دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اسے پہنچا دیا۔ دوسری اسرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے کہا تم نے اس کو اتنا گھور کے دیکھا وہ ڈر گیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں حیران تھا کہ اس کی جو موت لکھی ہوئی ہے وہی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ اس کی روح خبر، جب میں وہاں پہنچا تھا یہ موجود تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہم سب کی بات فرمائے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا ضلع بڑی ہلاک چیز ہے۔ ابھی ہم نے قرآن سے سنا نا، انہوں نے یہ ہمارے پڑھا نا ابھی، جس روز تم زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔
اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی پوری تابعداری نصیب فرمائے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ، وہ جو ہوتے ہیں جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، اور اگر تم کو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضی سے جو ہے گزارنے کی جو ہے نہ کم کریں، بلکہ علماء کرام سے پوچھ کے چلیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی جزا اللہ تعالی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہمارے تراویح کو، ہمارے روزے کو، ہمارے ذکر کو، تلاوت کو، اے اللہ ٹوٹی پیٹی عبادات کو اے اللہ قبول فرما لیجیے، اس تعلیم کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ توفیقات آپ ہی نے دی، اے اللہ آپ چاہتے یہی ہیں کہ ہم آپ کے دوست بن جائیں، جبھی آپ نے ہمیں یہ مہینے میں داخل فرمایا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے۔ اے اللہ ہم چاہیں بھی تو اے اللہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اے اللہ آپ کے ارادے کا نام وجود ہے، اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، محبت کرنے والوں کو، دوستوں کو، تعلق رکھنے والوں کو، سب کو اپنا دوست بنا لیجیے اور دوستی کے قطع انتہا تک ولی صدیقہ بنا دیجیے۔ دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بدنی پھیلا رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائیے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں انہیں ہلاک فرما دیجیے، تباہ برباد کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے، کسی کا محتاج نہیں بنائیے۔ اے اللہ اپنے ہی محتاج بنائیے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی ہوئی عبادات کو قبول فرما لیجیے، رد نہ فرمائیے، کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ 9 روزے گزر گئے، یا اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے جرم کو معاف فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ عشرہ ختم ہو رہا ہے، یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے دوستوں کے، ہمارے محلے والوں کے، ہمارے شہر والوں کے، ہمارے ملک والوں کے سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے امت کے نوجوانوں کو ہدایت دیجیے۔ اے اللہ یا اللہ یہ امت اپنے مقصد سے ہٹ گئی، اے اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے، اپنے مقصد میں آنے والا بنائیے۔ اے اللہ گھروں میں چین سکون عافیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ تمام جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، تمنا کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو ان کے نام بھی بھول گئے، اے اللہ ان کے نام بھی ہم جانتے ہیں، ان کی ضرورتیں بھی جانتے ہیں، سب کی ضرورتیں خدا نے غیر سے پورا فرمائیے، سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما دیے، سب کی پریشانی کو دور فرما دیے، سب کو عافیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت پریشان ہیں، یا اللہ فلسطین میں یا اللہ اے اللہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی کھانے پینے کی مدد فرما، یا اللہ اسباب غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما، یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما، یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ یہود و نصارہ، اے اللہ یہ آپ کے دشمن، آپ کے رسول کے دشمن، یا اللہ آپ کے نیک لوگوں کے دشمن،
اے اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے، یا اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے، یا اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے، اے اللہ ان کی قسمت اگر ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، اور ان کی قسمت ہدایت نہیں ہے تو انہیں ہلاک فرما دیجئے، عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، تباہ و برباد کر دیجئے، ان کے مساکین کو تباہ و برباد کر دیجئے، اے اللہ ان کے ہتھیاروں کو کن کر دیجئے، انہیں آپس میں لڑوا دیجئے، یا اللہ یا اللہ ہماری حالات کو دیکھ کر اے اللہ یہ یہود نصارہ تو خوش ہوں گے، اے اللہ آپ انہیں خوش نہ ہونے دیں، اے اللہ آپ انہیں خوش نہ ہونے دیں، یا اللہ اسباب غیب سے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ حج بیت اللہ عمر شاہ نصیب فرما، حج بیت اللہ عمر شاہ نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ رمضان کے ایک لمحے کے اے اللہ ہمارے تجلیات سے ہمارے روح کو منور فرما، اے اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا، اے اللہ اب تک ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما دیجیے، اے اللہ آئندہ اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تلاوت کی ذکر کی توفیق عطا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، اللهم صل آمين آمين آمين. ساڑھے 17